السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے ایک نئے سبق کا آغاز کیا تھا، ساتھ میں اس کی ایک سرگرمی بھی ہم نے حل کی۔ آج کے سبق میں ہم اس کے مزید سرگرمیاں حل کریں گے۔ آئیے اپنے درس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر ہے 14۔ سبق کا نام ہے فرزند حرم کا سفر شوق۔ سبق کے نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں سبق میں ایک نوجوان کا ذکر کیا جا رہا ہے جسے حصول علم کا بہت زیادہ شوق تھا، یعنی بہت زیادہ محبت تھی انہیں علم سے، اور انہوں نے اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے طویل سفر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا عظیم مرتبہ اور اونچا مقام عطا فرمایا کہ نہ صرف آج ان کی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں بلکہ ان کے طریقوں پر بھی عمل کرتے ہیں جو کہ انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں سکھائی اور بتائی۔ اس سبق کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ آپ کے مطالعے یعنی سبق کی بلند خوانی اور اسے سمجھنے کی آسانی کے لیے چند پیراگراف کا یہاں پر چند پیراگراف میں جو نئے الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے معنی بتائے جائیں گے۔ اسے دھیان سے سنیے گا کیونکہ اس سے آپ کو درس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور ساتھ میں کچھ مشق ہیں اس کو کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ آئیے، ہمارے پاس سب سے پہلے پیراگراف نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 87 میں۔ اس میں نیا لفظ ہے ہمارے پاس قافلہ۔ قافلہ کے معنی ہیں لوگوں کا گروہ۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس پڑاؤ۔ پڑاؤ کے معنی ہیں آرام یا کھانے پینے کے لیے وہ قافلے کا کہیں پر ٹھہرنا، اسے پڑاؤ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیا لفظ ہے مالی تنگ دستی، یعنی مال کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے ہاتھ کا تنگ ہونا، غربت۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیا لفظ ہے زاد سفر۔ زاد سفر کے معنی ہے سفر میں خرچ کرنے کے لیے رقم۔ صحیح۔ اب ہم آتے ہیں نئے پیراگراف کی طرف۔ نئے پیراگراف میں ہمارے پاس ہے پیراگراف نمبر 2۔ پیراگراف نمبر 2 صفحہ نمبر 87 میں ہی۔ اب اس میں دیکھتے ہیں نیا لفظ ہمارے پاس کیا ہے، شوق علم۔ شوق علم کے معنی ہے علم سے محبت۔ اس کے بعد ہے خم ٹھوکے، اس کے معنی ہے لڑنے کے لیے تیار۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیا لفظ ہے ممتا۔ ممتا یعنی ماں کی محبت۔ اب ہم آتے ہیں نئے پیراگراف کی طرف۔ نئے پیراگراف میں ہمارے پاس ہے پیراگراف نمبر 3 صفحہ نمبر 87 میں۔ اس میں نیا لفظ ہے ہمارے پاس جگر گوشے، یعنی جگر کا ٹکڑا۔ محبت سے کہا جا رہا ہے بے کسی۔ بے کسی کے معنی ہے مجبوری، لاچاری۔ اس کے بعد ہے درخشندہ ستارہ، یعنی روشن اور تابندہ ستارہ۔ اس کے بعد ہے دست گیری۔ دست گیری کے معنی ہے مدد کرنا، امداد کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیراگراف نمبر 5 صفحہ نمبر 88 میں۔ نیا لفظ ہے ہمارے پاس قابل اطمینان۔ قابل اطمینان کے معنی اطمینان کے قابل۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیا لفظ ہے خاندانی و نسبی، یعنی خاندان کسی بھی جان پہچان کے خاندان سے یا نسب آباء و اجداد سے جو طریقہ چلا آ رہا ہو وہ مراد لیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیا پیراگراف، پیراگراف نمبر 6 صفحہ نمبر 88 میں۔ دیکھتے ہیں نیا لفظ اس میں کیا ہے، روزگار۔ روزگار یعنی مالی اعتبار سے کمانے کی نیت سے کوئی بھی کام کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مائل۔ مائل کے معنی ہے متوجہ ہونا۔ اس کے جوہر شناس۔ جوہر شناس کے معنی ہے جیسے جوہر سے مراد ہے قیمتی پتھر وغیرہ، اور جو قیمتی پتھر وغیرہ کی پہچان ہے وہ کوئی جوہری ہی جانتا ہے۔ جوہری سے مراد جو جواہرات کے کام کرنے والا ہے، اور شناس کے معنی ہے جاننے والا۔ تو جوہر شناس سے مراد یہ ہوا کہ جو قیمتی چیزوں کے بارے میں اس کی قدر و قیمت کو پہچانتا ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیا پیراگراف، پیراگراف نمبر 7۔ اس میں ہمارے پاس یہ جو کہ صفحہ نمبر 88 میں ہے، نیا لفظ ہے ہمارے پاس ولولہ۔ ولولہ کے معنی ہے جوش یا پھر امنگ۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے حلقہ تدریس۔ حلقہ تدریس سے مراد وہ گروپ یا وہ جگہ جہاں پر بیٹھ کر سارے مطالعہ کرتے ہوں، درس و تدریس کرتے ہوں۔ وابستہ۔ وابستہ سے مراد ہے متعلق یا بندھا ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیا پیراگراف، پیراگراف نمبر 8 جو کہ صفحہ نمبر 88 میں۔ اس میں نیا لفظ ہے مجلس برپا ہونا، یعنی حدیث کی کوئی مجلس ہو رہی ہو جہاں بیٹھ کر سب مطالعہ کر رہے ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے برخاست۔ برخاست کے معنی ہے موقوف ہونا، ختم ہونا۔ صحیح۔ اب ہم آتے ہیں
صفحہ نمبر 92 میں سرگرمی نمبر 4 ہے ہمارے پاس. سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے سفر میں خرچ کرنے کے لیے رقم. اب اس کے لیے پیراگراف نمبر 1 میں ابھی ہم نے پڑھا تھا کیا لفظ استعمال ہوا تھا. جی ہاں، استعمال کیا تھا ہمارے پاس دوبارہ سے لفظ پڑھ رہی ہوں. سفر میں خرچ کرنے کے لیے رقم جو استعمال کی جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس پیراگراف نمبر 1 میں کون سا لفظ استعمال کیا گیا تھا. جی ہاں، ہم نے پڑھا تھا زاد سفر. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے لڑنے کے لیے تیار. اس کے لیے ہم نے ابھی پیراگراف نمبر 2 میں کون سا لفظ پڑھا تھا. جی ہاں، ہم نے پڑھا تھا لفظ کم ٹھوکے. اس کے بعد ہے مجبور. پیراگراف نمبر 3 میں اس کے لیے ہم نے کیا لفظ پڑھا تھا، بے کسی. یاد رکھیے گا یہاں پر آپ کے پاس معنی موجود ہے اس سرگرمی میں، اور آپ کو لفظ پیراگراف سے چن کر لکھنے ہیں. اس کے بعد خاندانی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نسبی. صحیح، اور یہ پیراگراف نمبر 5 میں ہے. اس کے بعد ہے قدر و قیمت پہچاننے والا. ابھی ہم نے پیراگراف میں پڑھا تھا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے جوہر شناس. اس کے بعد ہمارے پاس نیا لفظ ہے جوش امنگ. اس کے لیے لفظ استعمال ہوا پیراگراف نمبر 7 میں ولولہ. اس کے بعد ہے متعلق یا بندھا ہوا. یہاں پر دیکھیں پیراگراف نمبر 8 لکھا ہوا ہے، لیکن یہ پیراگراف نمبر 8 نہیں ہے، یہ ہے 7. صحیح ہے. اور لفظ ہے اس کے لیے جو استعمال ہوا وابستہ، اور یہ کون سے پیراگراف میں، پیراگراف نمبر 7 میں ہے. اس کے بعد اسی کے کچھ اور الفاظ ہمارے پاس ہیں جیسے کہ موقوف اور ختم. یہ معنی لکھے ہوئے ہیں. اس کے لیے پیراگراف نمبر 8 میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے برخاست. اب باقی الفاظ جو ہے جیسے خاندان، نسل، خصوصیات، منہ کا تھوک، لیاقت اور دل کی بینائی، جھگڑے والا ارادہ، یہ تمام الفاظ پیراگراف کے مطابق آپ کو پڑھنا ہے. پہلے دھیان سے مطالعہ کیجیے گا پورے سبق کا، اور اس کے بعد ان سے متعلق جو بھی لفظ ہیں ان پیراگراف میں وہ آپ کو یہاں لکھنے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلی سرگرمی کی طرف. اگلی سرگرمی میں ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 91 میں سرگرمی نمبر 2. اس میں آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، اس کے معنی آپ کو لغت سے تلاش کرنے ہیں اور کاپی میں صفائی سے کرنے ہیں. اور کاپی میں کرنے کا طریقہ وہی جو کہ عموماً آپ الفاظ معنی کرتے ہیں اسی طرح کیجیے گا. ایک طرف الفاظ اور دوسری طرف معنی. سب سے پہلا آپ کے پاس لفظ ہے سرپرست. سرپرست کے معنی کیا ہے، مدد یا کفیل. دوسرا ہے استفادہ کے معنی ہے فائدہ. دستگیری کے معنی مدد کرنا، ابھی پڑھا تھا پیراگراف میں ہم نے یہ. خامہ فرسائی کے معنی ہے لکھنا. صحیح. استفسار کے معنی ہے پوچھ گچھ یا دریافت کرنا. تشنگانے علم کے پیاسے. اس کے بعد ہے آفتاب علم. اس کے معنی ہے علم کا سورج. فرط شوق، بہت زیادہ شوق سے. فکر و غنا، مفلسی اور بے نیازی. علم و زہد، دانائی اور پرہیزگاری. تحصیل علم کا حصول. جگر گوشہ، جگر کا ٹکڑا. صحیح. اب آپ کو کیا کرنا ہے، یہ تمام الفاظ معنی کے ساتھ صفائی سے کاپی میں کرنا ہے. اب یہیں پر صفحہ نمبر 91 میں آپ کے پاس سرگرمی نمبر 3 ہے. سرگرمی نمبر 3 میں آپ کے پاس ہے مندرجہ بالا الفاظ میں سے کسی 5 کے جملے آپ کو بنانے ہیں. تو آپ کسی بھی 5 لفظ کو چنیے گا یہاں سے ان الفاظ میں سے، اور اس کے معنی کے اعتبار سے مکمل آپ کو جملے بنانے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں نئی سرگرمی کی طرف. سرگرمی ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 92 میں عبارت مکمل کرنا. عبارت مکمل کرنے کے لیے آپ کو کچھ امدادی افعال دیے گئے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو عبارت مکمل کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس ہے جو جملہ وہ کئی سال سے ڈیش کے پیشے سے منسلک تھی. وہ کئی سال سے ڈیش کے پیشے سے منسلک تھی. تو اس میں ہم کیا لفظ استعمال کریں گے، مناسب لفظ ہمارے پاس ہے درس و تدریس. وہ کئی سال سے درس و تدریس کے پیشے سے منسلک تھی. اساتذہ کے پیشہ ورانہ تربیت ان کا شوق تھا. وہ اساتذہ اور اپنے طلباء کی ڈیش کو خوب پہچانتی تھی. تو اس میں ہمارے پاس لفظ کیا آئے گا، جی ہاں یہاں پر ہمارے پاس آئے گا قدر و منزلت. صحیح. قدر و منزلت کو خوب پہچانتی تھی.
ڈیش ان کا نام سن کر. تو یہاں پر کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ شائقین علم، ان کا نام سن کر ڈیش سے آ کر، ڈیش سے آ کر یہاں کیا استعمال کریں گے؟ قرب و جوار سے، یعنی قریب اور دور جو بھی ہے وہ ان کے پاس آ کر ڈیش طے کرتی. تو یہاں پر کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ جی ہاں، زانوئے تلمن، یہاں پر استعمال کریں گے ہم یہ لفظ سے طے کرتی. ان کی تربیتی مجالس میں تمام حاضرین ہر بات ڈیش سے سنتے. ہر بات کس طرح سنتے تھے؟ فرتے شوق سے، یعنی بہت زیادہ شوق سے سنتے اور سب طالب علموں میں فرتے شوق سے سنتے اور ڈیش کرتے. ڈیش کرتے میں خامہ فرسائی کرتے. اب باقی جو ہے آپ کے پاس خالی جگہ جو موجود ہیں ان کے لیے آپ مناسب الفاظ کا یہاں سے چناؤ کریں گے، یعنی چنیں گے اور ان خالی جگہ میں اسے پر کریں گے اور عبارت مکمل کریں گے. اب ہم آتے ہیں سرگرمی کے خلاصے کی طرف، یعنی جو ہم نے اوپر سرگرمیاں حل کی ہیں اب ان کے بارے میں مختصر سے یہاں پر ہم خلاصہ جانیں گے. ہدایت 1 سبق کے صفحات 87 تا 91 کی بلند خوانی دھیان اور توجہ سے کریں گے آپ، صحیح ہے. اور اس کے بعد جو بھی اس سے مختلف سرگرمیاں آپ کو دی گئی ہیں اسے حل کریں گے. ہدایت 2 صفحہ 91 سرگرمی 2 اور 3 کاپی میں صفائی سے لکھیں. نوٹ: سرگرمی 1 جو آپ کو پچھلے ہفتے دیا گیا تھا وہ آپ نے درست انداز میں نہیں کیا. ہر ہیڈنگ کو جو علم سے متعلق آپ کے پاس ہے اسے جال میں کرنے کے بجائے پیراگراف کی شکل میں آپ کریں گے. تو برائے مہربانی یہ سوال دوبارہ سے، یعنی یہ سرگرمی نمبر 1 دوبارہ سے آپ کاپی میں صفائی سے کریں گے. ہدایت 3 صفحہ 92 سرگرمی 4 اور 5 کتاب ہی میں آپ کو صفائی سے کرنا ہے. امید ہے کہ آج کا درس آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.